اور خرچ کرنے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ بہترین ٹھکانہ جس سے اللہ راضی ہو. اللہ کو راضی کرنا ہے نا. منشا ہماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کی منشا نہیں ہوتی ہو تو پھر یہ خرچ مردود ہے. یہ خرچ کرنا مردود ہے. یہ وبا ہے. اللہ کو راضی کرنے کی منشا نہیں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی منشا ہے خرچ کرنے میں، ہے نا. زکات ہے، للہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کچھ بھی ہے. تو پھر کیسے خرچ کریں گے؟ کون سے مواقع پہ خرچ کریں گے؟ ایسے خرچ کریں گے اور ان مواقع پہ خرچ کریں گے جہاں اللہ نے کہا ہے. اور جو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ خرچ کہاں کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں. کہاں؟ جی ضرورت مند، حاجت مند غریب رشتہ دار نزدیک کے ہو تو پہلا حق ان کا. نزدیک میں کوئی غریب رشتہ دار نہیں ہے تو پھر دور کے رشتہ دار ہوں گے جو غریب ہوں گے، دوسری بستی میں ہوں گے، جی تو ان کا حق لگتا ہے ان کے اوپر. پہلا حق نزدیک کے رشتہ دار کا، دوسرا حق دور کے رشتہ دار کا. جی اس میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اڑوس پڑوس میں ایسے غریب لوگ ہوں گے جو ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن ہماری اڑوس پڑوس میں ہے تو پھر ان کا حق لگے گا. بات سمجھے؟ جی خرچ کرنے کے یہ مواقع اللہ نے بتائے ہیں، ہے نا. یہاں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے. باقی مسجد میں دے دیا، مسجد میں دے دو، ہے نا، ہاں تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوں گے. یہاں غریب ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب اڑوس پڑوس ہے، غریب بستیاں ہے اور یہ مسجد میں دینے چلا ہے تو پھر یہ اس کے لیے مسجد میں دینا وبا بن جائے گا کیونکہ اللہ کی چاہت کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاگو پیارے جاگو، چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب خرچ کیا کر اور شمار نہ کر. اگر ایسا کرے گی تو اللہ جل شانہ بھی تجھ پر شمار کرے گا اور محفوظ کر کے نہ رکھ. اگر ایسا کرے گی تو اللہ جل شانہ تجھ پر محفوظ کر کے رکھے گا، یعنی کم عطا کرے گا. عطا کر جتنا بھی تجھ سے ہو سکے. حدیث پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. حضرت اسماء رضی اللہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب خرچ کیا کر اور شمار نہ کر. اگر ایسا کرے گی تو اللہ تعالی شانہ بھی تجھ پر شمار کرے گا اور محفوظ کر کے نہ رکھ. اگر ایسا کرے گی تو اللہ جل شانہ بھی تجھ پر محفوظ کر کے رکھے گا، یعنی کم عطا کرے گا. عطا کر جتنا بھی تجھ سے ہو سکے. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ ہے، بہن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں کئی نو سے خرچ کے زیادہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. اول تو خوب خرچ کرنے کا صاف صاف حکم ہی فرمایا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خرچ وہی پسندیدہ ہے جو شریعت مطہرہ کے موافق اللہ کی رضا کی چیزوں میں کیا جائے. شریعت کے خلاف خرچ کرنا مجیب ثواب نہیں، وبال ہے. اللہ کی چاہت کے خلاف خرچ کیا تو وہ ثواب نہیں ہوگا، وہ تو بلا ہوگی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرنے کی ممانعت فرمائی ہے جو پہلے ہی مضمون کی تاکید ہے. اس سے علماء نے دو مطلب ارشاد فرمائے ہیں. ایک یہ کہ گننے سے مراد گن گن کر رکھنا اور جمع کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو گن گن کر رکھے گی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا میں بھی تنگی کی جائے گی. جیسا کرنا ویسا بڑھنا. تھوڑا تھوڑا دیں گے تو تھوڑا تھوڑا آئے گا، زیادہ لٹائیں گے تو زیادہ آئے گا. وہ پانی کی ٹنکی ہوتی ہے نا، وہ بڑی رہتی ہے تو پھر وہ خالی ہی نہیں ہوتی، تو پھر آتا بھی نہیں پانی اندر، دوسرا پانی بھرتا بھی نہیں ہے. اور نل، بڑا نل لگاؤ اور زور سے پانی چالو کر دو، آؤٹ فلو ہے نا، تو پھر ٹنکی خالی ہوگی. ٹنکی خالی ہوگی تو کیا کرے گا ٹنکی کا مالک؟ پھر سے ٹنکی بھر دے گا. بات سمجھے؟ اور ٹنکی خالی نہیں کرنا ہے تو خالی نہیں کرنا ہے تو ٹنکی بھرے گی بھی نہیں، وہی پرانا پانی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ فقراء کو دینے میں شمار نہ کرنا تاکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بدلہ اور ثواب بھی بے حساب ملے. اس کے بعد پھر اس مضمون کو اور زیادہ موقع فرمایا کہ محفوظ کر کے نہ رکھ. اگر تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کھڑنے کی بجائے محفوظ کر کے رکھے گی تو اللہ جل شانہ بھی اپنی عطا اور احسان و کرم کی زیادتی کو تجھ سے روک لے گا. اس کے بعد اس کو اور زیادہ موقع کرنے کا ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی تم سے ہو سکے خرچ کیا کر، یعنی کم و زیادہ کی پرواہ نہ کیا کر. اتنا یہ خیال کر کہ اتنی بڑی مقدار مناسب نہیں، نہ یہ سوچا کر کہ اتنی ذرا سی چیز کیوں دوں. جو اپنی طاقت اور قدرت میں ہو اس کے خرچ کرنے میں دریغ نہ کیا کر. دوسری حدیث میں کثرت سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جہنم کی آگ سے صدقے کے ساتھ اپنا بچاؤ اور اپنی حفاظت کرو. جہنم کی آگ سے حفاظت کرنی ہے تو کیا چیز ہے؟ صدقہ ہے. چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے حفاظت کا سبب ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اپنی تو کوئی چیز اب ہے نہیں، صرف وہی ہوتا ہے جو میرے خاوند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دے، کیا میں اس میں سے صدقہ کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کر اور
बर्तन में महफूज करके ना रख। अगर ऐसा करेगी तो अल्लाह जल्ल शानहू भी तुझसे अपनी अता को महफूज फरमा लेगा। इस हदीस पाक में हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के देने से मुराद उनका हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालिक बना देना है। तब तो ये माल हजरत अस्मा ही का हो गया है। वो जिस तरह चाहे अपने माल को खर्च करे, उनको इख्तियार है। और अगर इससे मुराद घर के अखराजात के वास्ते देना है तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत से इसका अंदाजा हो गया होगा कि उनको सदका करने में गरानी नहीं होती। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को खास तौर से सदका करने की तरगीब और ताकीद फरमाई थी। ये हजरत सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी तरगीबात पर जान व दिल से फिदा होते थे। और अगर किसी शख्स को खुसूसी तरगीब व नसीहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते तो उसकी कदरदानी का तो पूछना ही क्या है। सैकड़ों नहीं हजारों वाकयात इसके शाहिद है। खर्च करने की तरकीब आई है भाई। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।